يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا موضوع سورہ البقرہ کی آیت نمبر 74 ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ 3 قسم کے پتھروں کا ذکر کر رہے ہیں اور تشبیہ دے رہے ہیں انسانی دل کو ان پتھروں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسانوں کے دل ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں اپنی شدت میں، کیونکہ اس کا حوالہ پچھلی آیتوں کے ساتھ جڑتا ہے جو ہم تشریح کے مقام کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم بیان کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ 3 پتھروں کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ تم جو کچھ مرضی کرتے رہو، اللہ تعالیٰ ان سے غافل نہیں ہے، تمہارے کسی کام سے بھی اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ تم اچھائی کا کام کرو، تم برائی کا کام کرو، تم چھپ کر کرو، تم بین یعنی عیاں ہو کر کرو، تم سامنے آ کر کرو، تم پردوں کے پیچھے جا کر کرو، تم دل کے اندر بھی جو سوچتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اللہ بالکل غافل نہیں ہے تمہارے کسی کام کے ساتھ۔ تو اس کی تشریح کا مقام جب آئے گا اس کو ہم مزید انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے دوستو قرآن کو پڑھنا ہے اور سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ یہی پیغام ہمیشہ دوں گا کہ کبھی نہ کبھی انشاءاللہ میرے مسلمان بھائیوں کے اندر اور ان کے دلوں کے اوپر یہ پیغام ضرور پہنچے گا۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں آیت نمبر 74 کو سیکھنا۔ ثم تب قست کا مطلب سخت، قلوب قلب کی جمع، قلب کا مطلب دل، قلوب تمہارے دل یعنی کم لگا ہوا ہے۔ دیکھیں من بعدی، من کا مطلب سے، بعد کا مطلب اس کے بعد، ذالک اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جو پچھلی آیت میں جس کا ذکر ہو چکا، یعنی جس طرح سے لاش کو زندہ کیا گیا، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دی گئی، اس کو دیکھ کر بھی تم ایمان نہیں لائے۔ فاہیا اس واقعے کی طرف، ذالکا فاہیا کل حجارہ کس طرح سخت ہو گئے جیسے پتھر ہوں۔ ہجر کا مطلب پتھر، حجارہ پتھر کی طرح، او اشد یا اس سے بھی زیادہ شدید، شدید سے، قسوہ ان سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّا مِن اور بے شک، من کا مطلب ان میں سے، کن میں سے؟ الحجارہ حجارہ پتھروں میں سے، لما البتہ ان میں سے ہیں، یتفجر فجر کا مطلب پھوٹ پڑنا، یتفجر ان میں سے پھوٹ پڑتے ہیں، منہ یعنی ان پتھروں میں کی طرف اشارہ ہے، ان پتھروں میں سے، الانہار نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ کن کی وجہ سے؟ اللہ کی ڈر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے۔ وَإِنَّ اور بے شک، منہا ان میں سے، لما البتہ کچھ وہ بھی ہیں، یشققو شک کا مطلب پھٹ جانا، ان میں سے وہ بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، فیخرجو خارج سے، ان میں سے خارج ہو جاتے ہیں، منہو ان میں سے کیا خارج ہو جاتا ہے؟ ماء پانی خارج ہو جاتا ہے، یعنی پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ وَإِنَّا اور بے شک، منہا ان میں سے وہ بھی ہیں، لما البتہ کچھ ایسے بھی ہیں، لما کا مطلب البتہ، یحبطو جو ڈھہ پڑتے ہیں،
یہ ہم پہلے بھی لفظ کو استعمال کر چکے ہیں. اہبت ہم جب بلندی سے نیچے کی طرف اترنا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف بھی اس کا اشارہ ہے. یحبطو جو ڈھہ پڑتے ہیں، گر پڑتے ہیں بلندی سے نیچے کی طرف، کس کی وجہ سے؟ من خشیات اللہ، اللہ کے خوف کی وجہ سے. وما، واو کا مطلب اور، ما کا مطلب نہیں، اللہ نہیں ہے. وما اللہ بغافل، اللہ بالکل بھی غافل نہیں ہے. اما کا مطلب جو، تعملون تم کام کرتے ہو، عمل کرتے ہو. تا شروع میں ہے، اس کا مطلب تم. اللہ تمہارے کاموں سے بالکل بھی غافل نہیں ہے. دوستو، یہاں پر اللہ تعالی بندوں سے کچھ گلہ کر رہے ہیں، اور اس گلے کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کس قدر میں نے قوموں کے اندر انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، جو اپنی اپنی قوم کے اندر کسی نہ کسی طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے، اس کی طرف مائل ہونے، اور پھر کچھ معجزات بھی دکھاتے رہے. مگر یہ کیسی قوم ہے، اپنی آنکھوں کے ساتھ مختلف معجزات دیکھ کر بھی یہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے. اور یہ بالکل جائز گلہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بہت خوبصورت تمثیل ہے، بہت خوبصورت اشارہ ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں. ان کو پتھروں کو دیکھ کر بھی ان کو عبرت حاصل نہیں ہوتی. ان کے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اور بہت خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو پتھروں کی طرف، ان میں سے تو نہریں نکل آتی ہیں، ان میں سے تو پانی چشموں کی طرح خارج ہو جاتا ہے، ان میں سے تو کچھ پتھر ڈھہ جاتے ہیں، نیچے گر جاتے ہیں اللہ کی خوف کی وجہ سے. ہمیں لگتا ہے یہ پتھر بے جان ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ان کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے وہ سمجھ بوجھ کی ہے ہی نہیں. یہ ہم اپنی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کیا پتا، دنیا کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک چیز میری عبادت کے اندر مشغول ہے، مگر تمہیں اس کی خبر نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے قافلے کے ساتھ نکلتے ہیں اور مسکرا دیتے ہیں، اور وجہ پوچھی جاتی تو کہتے ہیں کہ اس چونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا جلدی جلدی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہمیں کچل دے. کہاں پر وہ ہاتھی کے اوپر یا جس سواری کے اوپر بھی بیٹھے ہوں گے، کہاں پر ایک چونٹی کا یہ ذکر کرنا اور ان کو سمجھ آ جانا، ان کو سنائی دینا، اتنی ٹاپوں، اتنے شور کے باوجود. دوستو، یہ ایک نبی کا ایک مقام ہے کہ جو چونٹی کی آواز کو بھی سمجھ لیتے ہیں اور مسکرا دیتے ہیں، جن کے اندر یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھی کہ وہ تمام جانوروں کی بھی زبانیں سمجھ لیتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ بھی جو تھے وہ ذکر کیا کرتے تھے. حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ کی طرف جاتے تو ایک پتھر کی طرف اشارہ کر کے کہتے، یہ پتھر مجھے سلام کرتا ہے. ایک کھجور کا تنا جب اس کو چھوڑ کر آپ دوسرے ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گیا. اگر ہمیں وہ چیزیں یا اس وقت ساتھ اصحاب کو وہ چیزیں سنائی نہیں دیتی تھیں تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ہو نہیں رہی تھی. دوستو، یہ سارا معاملہ ایک فریکوینسی کا ہے. اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایک نبی کا، ایک پیغمبر کا مقام کیا ہوتا ہے. اور پھر اگر ایک پیغمبر کو اور پھر اس کے بعد ایک نبی کو چیزیں اتنی گہرائی میں ان کو سمجھ آ رہی ہیں تو آپ ذرا سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا مقام کیا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ بالکل جائز یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ان پتھروں کو دیکھو، وہ ڈھہ پڑتے ہیں، تمہارے نزدیک یہ سلپ ہو جاتے ہیں، تمہارے نزدیک پانی اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، لیکن تمہیں کیا پتا کہ ان کے اوپر کیا بیت رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے نہیں ہیں کہ جب میں نے شریعت کو آسمانوں کے اوپر پیش کیا اس نے انکار کر دیا، جب اس زمین کے اوپر پیش کیا اس نے بھی انکار کر دیا، پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا، مگر یہ انسان کتنا جلد باز تھا.
یہ ایک اور اشارہ ہے کہ یہ چیزیں سمجھ بوجھ رکھتی ہیں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمام کائنات میری عبادت کے اندر مصروف ہے. اگر ہم ماڈرن ٹرمز کے اندر دیکھیں تو ماڈرن سائنس تو کہتی ہے ہر چیز کے اندر مالیکیولز جو اپنا ایک سیل رکھتے ہیں، الیکٹرانز اس کے اندر گردش کر رہے ہیں، نیوٹران اس کے اندر ہیں، تو پھر اگر اس کے اندر ان کی موومنٹ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر ہے. اگر ایک بے جان سے بے جان چیز کے اندر بھی یہ سیلز اور مالیکیولز اور یہ نیوٹران اور الیکٹرانز پڑے ہوئے ہیں تو وہ موومنٹ کے اندر ہے، تو پھر آپ یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اگر فرماتے ہیں کہ یہ سب کائنات میری عبادت کے اندر مشغول ہے تو وہ بالکل صدق، بالکل سچ کہہ رہے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اس کا مطلب یہ نہیں کہ چیزیں ہو نہیں رہی. ہمیں تو بے شمار چیزیں سمجھ نہیں آتی. ہمارے ارد گرد ہوا کے اندر کتنے زیادہ سگنلز ہوتے ہیں. آپ جسٹ اپنے گیجٹس کو آن کریں، دیکھیں وہ اس کو کیسے کیچ کرتے ہیں. ہمیں نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب وہ ہے نہیں. انسان کی عقل اگرچہ بہت شاندار بنائی گئی لیکن پھر بھی محدود ہے کئی مقامات کے اوپر. لہٰذا دوستو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب معجزات دیکھ کر، سب کائنات کی تخلیق دیکھ کر کیا پھر بھی تمہارے دل نرم نہیں پڑتے کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے؟ اپنی آنکھوں سے یہود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ تم نے اپنی آنکھوں سے لاش کو اڑتے ہوئے دیکھا، پھر بھی تم پلٹ جاتے ہو. کتنے معجزے تم دیکھ چکے ہو، کیسے ہیں تمہارے دل؟ یہ گلا اسپیسیفکلی یہود کے ساتھ، لیکن ان جنرل تمام بنی نوع انسان کے ساتھ. ہم چھوٹی چھوٹی پیٹی ڈیزائرز کے اندر اپنے آپ کو اس قدر گم کیے ہوئے ہیں، مگر جو بڑی چیز جو ہمارے لیے ہی ہے آخرت، ہم ذرا سا بھی اس کے اوپر توجہ دینے کے لیے تیار نہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ بھی ہے میں جانتا ہوں، میں غافل نہیں ہوں، اور ایک دن تمہارے سامنے لا کر اس کو میں کھڑا کر دوں گا، تمہارے اعمال کو کھڑا کر دوں گا. دوستو، آپ ذرا اس کمپیوٹر ایج نے تو ہمیں چیزوں کو سمجھنے کے اندر موقع ہی بہت زیادہ دے دیا. آپ ذرا یوٹیوب کے اوپر اپنی کوئی ویڈیو اپلوڈ کر کے دیکھیں، آپ کو بتائے گی کہ اس دن آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی، اتنے منٹ، اتنے سیکنڈز تک اس کو دیکھا، یہ ہو گئے ہوئی ہے، اتنے ویوز اس کے ہو گئے ہیں، اتنے سبسکرائبر اس کے اوپر ہو چکے ہوئے ہیں، کیا چیز نہیں. اور پھر کروڑوں اربوں کے حساب سے ویڈیوز ہو رہی ہیں اور وہ چل رہی ہیں اور ہر ایک کی ٹائم کیلکولیشن ہو رہی ہے. اور یہ مخلوق کا حال ہے جس نے بنایا اور اس نے چھوڑ دیا، ہر وقت تو اس کو واچ نہیں کر رہا، ایک سسٹم بنا کے چھوڑ دیا. تو اللہ جو کہ خالق ہے، جو کہ مالک ہے، جس کی ذہانت اور جس کی دور اندیشی کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، آپ اس کے سسٹم سے کیسے انکار کر سکتے؟ یہ قرآن ہمیں یہ سب چیزیں بتا رہا ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی صلاحیت دے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي